بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ایک نہایت ہی نیک حافظ قرآن عالم دین تھے۔ وہ اپنے علاقے کی مسجد کے امام بھی تھے اور وہاں کے لوگ ان کی بہت عزت اور تکریم کرتے تھے۔ ہر کوئی امام صاحب کے ساتھ وقت گزارنا اپنے لیے عزت کا سبب خیال کرتا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہر کوئی ان کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا اور ان کی خوب خاطر کرتا تھا۔ ایک دن ایک مقتدی نے ان کو اپنے گھر پر افطار کی دعوت پر بلایا۔ اس نے ان کے لیے دعوت کا خوب اہتمام بھی کیا۔ افطاری کے بعد امام صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس مقتدی کی اہلیہ نے مہمان خانے کی اچھے سے صفائی کی۔ جب وہ صفائی کر رہی تھی تو اسے خیال آیا کہ اس نے مہمان کے آنے سے پہلے کاؤنٹر پر کچھ پیسے رکھے تھے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے اس طرف گئی مگر وہاں پر کوئی پیسے نہیں تھے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کاؤنٹر سے پیسے آپ نے لیے ہیں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہمارے گھر تو کوئی اور بھی نہیں آیا، بس یہ مولوی صاحب ہی آئے تھے اور ہمارا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، تو پیسے کیا لے گا؟ اس پر انہوں نے سوچا ہو نہ ہو پیسے مولانا صاحب ہی لے گئے ہیں۔ شوہر کہنے لگا کہ ہم نے ان کو کتنی عزت و تکریم دی اور وہ تھے کہ ہمارے گھر سے چوری کر کے چلے گئے۔ ان کو تو دین کا محافظ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ ان کو اس وقت ان پر انتہائی غصہ بھی آ رہا تھا۔ اب وہ شخص جب بھی مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو مولانا صاحب سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا، ان سے مارے لحاظ اور ادب کے یہ بات تو کسی سے نہ کی مگر اپنا رویہ ان کے ساتھ بدل دیا۔ ایسے ہی گزرتے گزرتے ایک سال گزر گیا اور پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ اس بار پھر لوگ ان مولانا صاحب کو اپنے گھر دعوت دینے لگے، ان کو افطار پر بلاتے اور ان کی خوب خاطر و مدارت کرتے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، ہمیں بھی مولانا صاحب کو بلانا چاہیے دعوت پر کہ نہیں؟ بیوی بولی کہ ہاں، کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو انہوں نے وہ پیسے لے لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر کے ان کی ضرور دعوت کر لینی چاہیے، انہیں دعوت پر بلانا چاہیے۔ پھر انہوں نے ان مولانا صاحب کو دعوت افطار کا پیغام بھیج دیا جسے انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جب مولانا صاحب ان کے گھر آئے اور افطار سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے محسوس تو کیا ہوگا کہ پچھلے ایک سال سے میرا رویہ آپ کے ساتھ کچھ بدلا سا ہے۔ مولانا صاحب بولے ہاں یار، لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے تم سے اس کی وجہ دریافت نہ کر سکا، بتائیے کیا بات ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب، آپ سے ایک بات دریافت کرنا تھی، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس کا صاف صاف جواب دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا جی ضرور پوچھیے۔ اس پر وہ شخص بولا کہ پچھلے سال جب آپ افطار کے لیے ہمارے گھر آئے تھے تو میری بیوی نے یہاں کمرے میں کچھ پیسے رکھے تھے، کیا وہ پیسے آپ نے لیے تھے؟ یہ سننا تھا تو مولانا بولے کہ ہاں وہ پیسے میں نے لیے تھے۔ اس پر یہ شخص حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا۔ مولانا صاحب اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولے کہ اس وقت کمرے میں بہت ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے نوٹ اڑ کر ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ میں نے تمام نوٹ اکٹھے کیے اور ان کو قرآن مجید کے غلاف میں رکھ دیا۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب رو پڑے اور بولے مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایک سال سے قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا، اگر تم دیکھتے تو یہ پیسے تم کو وہاں مل جاتے۔ یہ آنسو اس بات کے لیے نہیں کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا ہے، حالانکہ یہ الزام اپنی جگہ بہت بڑا ہے، مگر یہ آنسو اس لیے ہیں کہ تم نے اللہ کی کتاب کو بھلا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جلدی سے گیا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ان کے پیسے پورے کے پورے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو اب اپنی بات پر انتہائی دکھ اور صدمہ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، یہی حال ہمارے ہاں کچھ مسلمانوں کا ہے جو خود تو اسلام کے احکام پر عمل درآمد نہیں کرتے مگر دوسروں کے اعمال پر ان کی کڑی نظر رہتی ہے۔ ان کو اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کون کتنا سچا مسلمان ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے
تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔